بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد میں جو بیٹھے صاحبان اقتدار ہیں وہ اب حکومت کرنے سے زیادہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خون کے گھونٹ پی رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رچرڈ گرینل نے جب عمران خان سے متعلق بات کی تو یہاں پہ کچھ صحافیوں کے ذریعے، کچھ جن کو تمغے دیے گئے تھے ان کے ذریعے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیے یہ تو اکاؤنٹ ہی اصلی نہیں ہے، یہ تو اکاؤنٹ ہی اس قسم کا ہے۔ اس کے بعد کل ایک پاکستانی شخص نے میل کیا رچرڈ گرینل کو، تو انہوں نے جو آگے سے کہا کہ ڈم کوسچن ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی تو عقل کو ہاتھ مارو، یہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے۔ لیکن جو شکوک و شبہات تھے وہ آج دور ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ اب اکاؤنٹ کی بحث سے بات آگے چلی گئی ہے۔ رات کو پاکستان نہیں بلکہ امریکی، کیونکہ پاکستان میں تو عمران خان کی تصویر چلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، رات کو امریکی میڈیا پہ نہ صرف عمران خان کی رہائی اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ڈسکشن ہوئی، بلکہ رچرڈ گرینل بطور گیسٹ اس میں شریک تھے۔ یعنی میں اگر ٹویٹ کروں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید میرا اکاؤنٹ نہیں ہے، لیکن جب میں آپ کے ساتھ ویڈیو پہ بات کر رہا ہوں یا ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں پھر تو کوئی شک و شبہ نہیں رہ سکتا نا۔ پھر تو آپ اے آئی جنریٹڈ نہیں کہہ سکتے، پھر تو آپ روبوٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہی کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اب رات کو انہوں نے نیوز میکس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتایا ہے، اور عمران خان سے متعلق رات کو رچرڈ گرینل نے آن ٹی وی ایک تو ان کی رہائی کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور عمران خان کی حکومت پاکستان میں تھی تو اس دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہترین تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ان کا دنیا کا نمائندہ خصوصی کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی وہ عمران خان آئے تو پاکستان جو ہے وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جب عمران خان کی حکومت وہاں پہ تھی اور یہاں ٹرمپ کی حکومت تھی تو اپنے دور کے بہترین تعلقات تھے۔ اور پھر رچرڈ گرینل نے امریکی ٹی وی کو بتایا کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے بلکہ آؤٹ سائڈر ہے۔ سیاستدان سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی روایتی سیاست کرتے ہوئے روایتی سیاسی گھرانے سے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے ایک انٹری ماری ہے اور وہ کامن سینس والی گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی اب یہ امریکہ میں جو صدر ٹرمپ کے مشیر ہیں یا صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے اب آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ لیکن ان کی پریشانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی جس پہ کہا جائے کہ چلے جی یہ تو گفتگو ہوتی رہتی ہے، یہ تو تحریک انصاف کی لابنگ ہے۔ ابھی پچھلے ٹویٹس کے جھٹکے ختم نہیں ہوئے تھے تو ان کے لیے ایک اور پریشانی ہے۔ پریشانی یہ ہے، لگتا یہ ہے کہ رچرڈ گرینل کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کتنے مقبول ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ان کے ٹویٹس کو کتنا کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ شاید انہوں نے اردو زبان بھی سیکھنا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے 11:20 کے اوپر جو پاکستانی وقت ہے اس کے مطابق رات ایک ٹویٹ کیا۔ ایک ٹویٹ تھا اور ایک ہیش ٹیگ تھا۔ ٹویٹ تھا حقیقی آزادی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف ایک طویل عرصے سے نعرہ لگاتی آئی ہے، اور اگر آج رچرڈ گرینل حقیقی آزادی کا ٹویٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے پھر کچھ کہنا باقی رہ نہیں جاتا۔ لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے ہیش ٹیگ استعمال کیا ہے وہ عمران خان کا استعمال کیا ہے، یعنی پورا ٹویٹ یہ ہے کہ حقیقی آزادی ہیش ٹیگ عمران خان۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں کی ایک منظر کشی ہے، اور ان کو پتا چلنا چاہیے کہ آنے والے دنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بہت سارے تجزیہ کار اس کے اوپر اپنی چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے، اور یہ آزادی ممکنہ طور پہ کس سے ہو سکتی ہے، کیوں ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر اب کھل کے بات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں اگلا مرحلہ۔ اگلی صورتحال یہ ہے کہ رات کو پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر ایک غیر معمولی ہلچل ہوئی ہے، اور کل پاکستان کے جو نمائندہ خصوصی ہیں محمد صادق صاحب، وہ کل افغانستان کی حکومت سے وہاں پہ ملے، ان کے وزیر خارجہ سے ملے، اور یہی تھا کہ تعلقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن رات کو پاکستان نے بھی آفیشلی اس کا اعلان نہیں کیا،
لیکن انٹرنیشنل میڈیا بھی بول رہا ہے اور افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے. اور خبر یہ ہے جو میڈیا رپورٹس ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ رات کو مختلف جگہوں کے اوپر جو ان کے افغانستان کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے پکتیکا صوبہ جو ان کا ہے اس کے اندر رات کو پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی ہیں. اور پاکستان ظاہر ہے یہی کہتا ہے جی وہاں پہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی صورت میں جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر آ کے حملے کرتے ہیں اور پاکستان کے جوان بھی شہید ہوتے ہیں, پاکستان کے عام شہری بھی شہید ہوتے ہیں. تو اطلاعات کے مطابق یہ جو ابھی چونکہ اس کا سرکاری اعلان پاکستان نے نہیں کیا یا پاکستان نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی, تو جو رات ایئر سٹرائک کی گئی ہے اور یہ ایئر سٹرائک جو ہے پکتیکا کے اندر ہے اور ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان میں جو 4 خودکش مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور 25 سے 30 جو دہشت گرد ہیں ان کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اور اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ جناب مختلف جگہوں کے اوپر 4 مختلف جو لوکیشنز تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا. اور اس کے علاوہ جو ٹی ٹی پی کا عمر میڈیا سیل ہے بتایا گیا ہے کہ اس کو بھی نشانہ بنا کے تباہ کر دیا گیا ہے. اب اس بارے میں ایک ڈیولپمنٹ تو ظاہر ہے کہ پاکستان ابھی کوئی آفیشل اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر نہیں دے رہا اور پاکستان کا کنسرن بھی ایک بڑے عرصے سے ہے کہ وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنا سفارتی اثر و رسوخ اور سفارتی دروازے بھی استعمال کرنے چاہیے, چینلز استعمال کرنے چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ مشرق اور مغرب دونوں جگہوں پہ نہیں کر سکتے. مشرق کے پہلے ہی ہماری مسئلہ ہے اور مغرب پہ بھی ہم نے اگر یہ کر لیا تو پھر ہم تو انہیں چکروں میں پڑے رہیں گے. تو یہ طاقت کا استعمال لاسٹ آپشن ظاہر ہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں سفارتی جو اس میں ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افغان حکومت نے تحریک انصاف کو دعوت دی ہے, وہ چینل ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہم مولانا فضل الرحمان کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارا علماء کا جو طبقہ ہے وہ اثر و رسوخ وہاں پہ رکھتا ہے, بہت زیادہ رکھتا ہے, ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ مسئلہ ہو. دوسری جانب بتایا گیا ہے کہ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ جو صوبہ پکتیکا کے ضلع برمل ہے وہاں پہ ہوا ہے اور ان کے مطابق وہ ابھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے. اور ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے یہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے جی ہم جواب دیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو بھی اس بارے میں جذباتیت سے زیادہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا ایک کنسرن ہے اور ماضی میں ہم نے اکٹھے دونوں نے کام کیا ہے, دونوں ممالک نے, تو اب بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ میرا خیال زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گا. وہ کس کی بھی حکومت ہو, پالیسی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. اور عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ امن ہوئے بغیر ہم جو ہے وہ پاکستان میں امن کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے. ایک خبر سپریم کورٹ سے ہے, قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس وقت ایڈمنسٹریٹو جج مقرر کیا تھا جس کو ہم انتظامی جج کہتے ہیں. تو اطلاعات یہ ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اب وہ ایڈمنسٹریٹو جج کے حوالے سے بتایا کہ معذرت